اچھا، اگلا یہ جو فیز ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ دا ہنی مون پیریڈ از اوور. ہنی مون پیریڈ از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل. اٹ کین لاسٹ فرام فیو منتھس ٹو اباؤٹ این ایئر. اور اس کے اندر جو ہے نا آپ کی وہ جو ساری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ سبسائڈ کرنے لگتی ہے. آفٹر دا ہنی مون پیریڈ ہیڈ ٹیکس اوور اینڈ دا فلاز آف دا پرسن آف انٹرسٹ اور آپ کے جو محبوب کے جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں، جو مسائل ہیں، وہ آپ کو اب زیادہ اتنے کیوٹ نہیں لگتے جتنے آپ کو پہلے لگتے تھے. ان کے ایکشنز آپ کو پہلے کی طرح تھرلنگ نہیں لگتے. اور آپ نے جو حقیقت میں ایک آئیڈیلائزڈ ورژن سوچا ہوا تھا اپنے محبوب کا، اپنی امیجنیشنز میں، اپنی تھاٹس میں، اس میں اور ریئل ورژن میں آپ کو فرق نظر آنے لگتا ہے. اور آپ اپنی اس فینٹیسی سے نکل کر حقائق کا سامنا کرنے لگتے ہیں. اور چونکہ اس وقت آپ کا ریشنل مائنڈ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں پریکٹیکلی آپ کو سارا کچھ لاجک، دلیل اور ریزنس نظر آنے لگتا ہے جس کو آپ پہلے نہیں دیکھ پا رہے تھے. پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ پھر جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ریلیشن شپ کے اندر ایک فیلنگ آف ریزنٹمنٹ آنے لگتی ہے یا بلٹ اپ ٹینشن آنے لگتی ہے. اینڈ وی اسٹارٹ پنشنگ آور پارٹنرز فار دیئر فلاز. جو ان کے نقائص ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرنے لگتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ مسائل کیوں ہیں. اس کے اندر ایک فیلنگ آف ریپریشن آنے لگتی ہے اور ایک لرنڈ ہیلپلیسنس کی فیل آتی ہے کہ اب یہ ہو کچھ نہیں سکتا اور میں اپنی فیلنگس کو مجھے دبانا پڑے گا. اس کے اندر ایک سیریز آف ریجیکشن آ سکتی ہے. ریپیٹڈلی آپ کو بتایا جا سکتا ہے یا آپ اپنے محبوب کو بتا سکتے ہیں کہ جی آئی ڈونٹ لائک دس تھنگ، جس کی وجہ سے وہ ایک سیریز آف ریجیکشن یا ابریجنس کے بعد آپ اس ریلیشن شپ کی ٹاکسیسٹی کو محسوس کرنے سے لگتے ہیں. آپ کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں اور آپ کی توقعات گریجولی کم ہونے لگتی ہیں. اور اس سارے پروسیس کے بعد انفارچونیٹلی جب یہ ہنی مون پیریڈ اوور ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ سارے مسائل نظر آنے لگتے ہیں، تو what happens next is the most unfortunate thing, and that is کہ you start looking for other outlets in the search of love. That could be extramarital affairs, that could be love towards your children, love towards friends, love towards work. یعنی کہ کہیں پہ بھی اور آپ اپنا دھیان اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو محبت کا جو ابتدائی سرچشمہ تھا یا جو بنیادی مرکز تھا، اب اس جگہ سے آپ اتنی محبت ڈیرائیو نہیں کر پا رہے ہوتے. اچھا، اگر بدقسمتی سے کسی ریلیشن شپ کے اندر انرجی نہ بچے اور وہ طاقت نہ رہے، تو پھر اس کا ایک منطقی انجام بریک اپ یا علیحدگی کی صورت میں آ سکتا ہے. اور اس کی ڈفرینٹ علامات آتی ہیں، جس میں ہم بریک اپ اور ڈیورس کے جو اثرات ہیں اس میں پہلے نمبر پر آئے گا ریجیکشن یا ایک ڈسپیئر کی فیلنگ. آپ کو ایک ناکامی کا احساس ہوگا، ایک ڈیفیٹ کا احساس ہوگا کہ میں نے جس رشتے کو چلانے کی کوشش کی تھی اس میں ناکام رہا، میں اس کو نبھا نہیں سکا اور مجھے شکست ہو گئی. جو محبتیں میں نے سوچی تھیں وہ مجھے مل نہیں سکیں، اور جو میں نے اپنے محبوب کے ساتھ ایک آئیڈیلائزڈ فیوچر کا خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پایا. اور یہ چیز اندر ہی اندر کافی حد تک آپ کو توڑ کے رکھ سکتی ہے. ایسے میں مذہبی لوگوں کے لیے بالخصوص یہ جو سٹیج ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ وہ ایکچولی جب شادی کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو اس وقت وہ ایک وعدہ اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور ایک وعدہ وہ خدا سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تا دم مرگ اکٹھے رہیں گے. لیکن علیحدگی کے ٹائم کے اوپر وہ اپنے آپ سے کیا گیا وعدہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ خدا سے کیا گیا وعدہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اور یہ جو فیلنگ ہے یہ آپ کو انتہائی میزریبل فیل کرا سکتی ہے، آپ کو انتہائی دکھ دے سکتی ہے. اور پریکٹیکلی ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جب سیکیٹری او پی ڈی میں آتے ہیں تو اس وقت وہ اس فیز سے گزرے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو ایک پین فیل ہو رہا ہوتا ہے، ایک وتھڈرال سمپٹمس فیل ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں ان کو ایک دکھ اور تکلیف محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اب ہم اس محبوب کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے، یا وہ پرسن ہمیں نہیں ملا، یا ہم علیحدہ ہو گئے. اور سب سے پینفل چیز یہ ہوتی ہے کہ دس ریلیشن شپ از اوور اینڈ نو آئی ہیو ٹو اسٹارٹ لوکنگ فار اندر پرسن. ڈو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ آل اوور اگین؟
کیا پھر مجھے نئے سرے سے سرچ کرنی ہے؟ کیا مجھے نئے سرے سے نئے رشتے ڈھونڈنے ہیں؟ اور یہ ایک ایزی پروسیس نہیں ہوتا. اس کے لیے پہلے الاٹ آف ہیلنگ ضروری ہے. ایک ڈھیر ساری انرجی چاہیے جو کہ آپ کو پچھلے رشتے کی جو بقیات ہوتے ہیں اس سے نکال سکے. اچھا، یہ تو ابھی تک کی تھی سب سے ڈراؤنی پکچر. تھوڑی اچھی جو سچویشن ہے محبت کے اندر، جو تیسری فیز ہے جس کے اندر آکسیٹوسن اور ویزوپریسن کا رول ہے، یہ بانڈنگ ہارمونز ہیں، یہ اٹیچمنٹ کے ہارمون ہیں، یہ محبت کو بڑھا سکتے ہیں. یہ کڈلنگ ہارمون ہے آکسیٹوسن اسپیشلی. تو یہ اٹیچمنٹ کی فیز جس رشتے میں آ جائے، یہ ایک بڑا انتہائی اہم خوشگوار اور مثبت پہلو ہوتا ہے. اس کے اندر جو چند بڑی علامتیں آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کمپیشنٹ لو ہوتا ہے، آپ کو فیلنگ آف کامنس ہوتی ہے، آپ کو فیلنگ آف سیکیورٹی ہوتی ہے، ایک سوشل کمفرٹ ہوتی ہے. آپ کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے، وہ ٹیمپریری یا فلیٹنگ ٹائپ نہیں ہوتی ہے. آپ ریگولر اور لانگ ٹرم اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دس اٹیچمنٹ کین لیڈ ٹو لانگ ٹرم ریلیشن شپ including marriage and having children, and this will only increase with time. اس کے لیے ملٹیپل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ بعض اوقات اس رشتے کے اندر ایک نویلٹی کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں، کیوریاسٹی کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں، آپ نئی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک دوستانہ ماحول ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ لانگ ٹرم چلتی ہے. تو بیسیکلی جو لوگ شروع کی لسٹ اور اٹریکشن کی فیز سے نکل کر اٹیچمنٹ کی فیز میں داخل ہو جائیں، ان کی محبت کے لانگ ٹرم چلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. جو لوگ اس فیز سے نکل جائیں اور اٹیچمنٹ کو بلڈ نہ کر سکیں، ان کے وہاں پر بریک اپ اور علیحدگی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اچھا، بریفلی ہم ذکر کریں گے کہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے سائن کیا ہیں. ایک تو اس میں جو ہے نا، پہلے نمبر پر یہ ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، آپ ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈ ہوں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کریں گے، آپ اس ریلیشن شپ کے لیے کمیٹڈ ہوں گے، آپ ایک دوسرے کے مقاصد اور گولز کو اور زندگی کو سپورٹ کر کے اس کو وہ مقاصد اچیو کرنے میں مدد فراہم کریں گے، آپ مل کر فیصلہ سازی کریں گے، اور آپ کے فرینڈز اور فیملی اس ریلیشن شپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، اور آپ فیل کرتے ہیں سپورٹڈ اینڈ کیئرڈ فار. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ ہیلدی فیلنگ. اور یہ ساری فیلنگز جب ایک ریلیشن شپ کے اندر آتی ہیں تو اس کی لانجیوٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے اندر لمبا عرصہ چلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا پہلا حصہ جس میں ہم نے زیادہ تر بایولوجیکل پہلوؤں کو ڈسکس کیا. اگلا حصہ ہمارا ہے سائیکالوجی آف لو کے بارے میں. اس میں ہم بریفلی 2-3 تھیوریاں ڈسکس کریں گے. پہلے نمبر کے اوپر جو سائیکالوجی کے اندر اگر ہم سگمنڈ فرائڈ کا ذکر نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی. سگمنڈ فرائڈ نے محبت کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریاں پیش کیں، کچھ کنسیپٹس پیش کیے جن کے ساتھ کافی کنٹروورسیز بھی اٹیچڈ ہیں، بے شمار لوگ اس سے متفق نہیں ہیں. لیکن اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں اور سگمنڈ فرائڈ کی بات نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. تو جو سگمنڈ فرائڈ کا جو پہلا کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آئیڈیپس کمپلیکس ایک چائلڈہڈ میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، کہ ایک لڑکا فار ایگزامپل اپنی مدر کی طرف ایک اٹیچمنٹ فیل کر سکتا ہے، اپنے فادر کو ایک اجنبی اور ایک گھس بیٹھیا سمجھ سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر کے جو کہ آ کے میری والدہ کے ساتھ میری محبت کو شیئر کر رہا ہے. وہ اس کو گھر سے بھگانا چاہتا ہے، لیکن ایونچولی اس میں ناکامی کے اوپر وہ ہار مان لیتا ہے اور اپنے والد کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اس سچویشن کو ایڈیپس کمپلیکس کا اس نے نام دیا. اور یہی سچویشن لڑکی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے کہ دیٹ شی کین فیل اٹیچمنٹ ٹورڈز ہر فادر، has same resentful feeling towards her mother. اور اس سچویشن کو اس نے الیکٹرا کمپلیکس کا نام دیا ہے. اگین دس از اے ویری کنٹروورشل ٹاپک. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ینگ ایج کے اندر لوگوں کا تھاٹ پروسیس کیا تھا. obviously these are all theories, but we cannot ignore Sigmund Freud while discussing the psychology of love. Another subject which is touched is that in love sometimes there is regression into childhood.
یعنی جب بعض اوقات آپ نا بچوں کی طرح لڑنے لگتے ہیں، آپ ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ نے لڑائی شروع کر دی، یہ کوڑا کیوں نہیں باہر نکالا، یہ چیز ادھر کیوں پڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ کا کہیں نہ کہیں پہ ایک چائلڈہڈ کے اندر اگریشن ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو سیکیورٹی نظر آتی ہے، اس کے اندر آپ کو سیفٹی نظر آتی ہے، اور آپ بالکل وہ بچپنے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر الجھنیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ ایک اور جو امپارٹنٹ کنسیپٹ فرائڈ نے دیا، اس کا یہ خیال ہے کہ لیبیڈو یعنی کہ جو سیکشول ڈیزائر ہے، یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے بیہائنڈ آور بیہیویئر اینڈ بیہائنڈ دا لو۔ تو یہ بڑی ایک امپارٹنٹ کنسیپٹ ہے، اینڈ لکس لائک کہ آور سوسائٹی فلی ایگریز ٹو دیٹ، اینڈ موسٹ آف آور پیپل ول سجیسٹ کہ جی اگر آپ کے بچے میں کچھ بیہیویئرل مسائل آ رہے ہیں، کوئی غصہ کر رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، کچھ اسموکنگ پہ لگ گیا ہے، کوئی بری عادات آ گئی ہیں، تو مے بی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس وقت اس کی لیبیڈو کی ڈیزائر کی جو ہے نا فلفلمنٹ نہیں ہو رہی، لہٰذا اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو دیٹ کنسیپٹ از سم ہاؤ سملر اینڈ پریویلنٹ ان آور سوسائٹی ایز اٹ واز پریزنٹڈ بائی دا سگمنڈ فرائڈ۔ جو اگلی کنڈیشن ہے جو ہم پریزنٹ کریں گے، جو اگلی کنڈیشن تھی اس میں ہم بات کریں گے بی ایف اسکنر کے بارے میں، جس نے آپرینٹ کنڈیشننگ کی بات کی۔ آپرینٹ کنڈیشننگ جو ہے نا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا کلاسیکل کنڈیشننگ کی بات کر لیں گے۔ ہم سب نے میٹرک، ایف ایس سی میں اپنے اسکولوں میں یہ پڑھا ہوتا ہے کہ یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا ایک تجربہ ہے جو کہ پاولوو نے کیا ہے، جس میں وہ کتے کے آگے خوراک رکھتے ہیں، ساتھ بیل بجاتے ہیں، اور خوراک کو دیکھ کے تو منہ سے کتے کے پانی آنے لگتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ ان دونوں چیزوں کی آپس میں کنڈیشننگ کر دیتے ہیں کہ بیل کے ساتھ، بیل کی فوڈ کے ساتھ، اور کچھ عرصے کے بعد پھر آپ فوڈ نہیں بھی رکھتے، اور بیل بجانے سے ڈاگ کے منہ سے جو ہے سلائیوا یا سیکریشن نکلنے لگتی ہے، تو وچ مینس کہ جی ڈاگ نے کنڈیشننگ کر لی بیل کی اس کے ساتھ، میل کے ساتھ۔ تو آپرینٹ کنڈیشننگ از سم ہاؤ ڈفرینٹ۔ اس میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جب آپ کو کسی ایک سورس سے خوشی ملتی ہے اور وہ ری انفورس ہوتا ہے تو آپ کا محبت کا رویہ بڑھنے لگتا ہے۔ لو از این الٹیمیٹ پازیٹیو ری انفورسمنٹ، اور جب محبت آئے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو خوشی ملے گی تو آپ کا یہ رویہ ریپیٹ ہونے کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا ایک کنسیپٹ ہے وہ ایک ہے کہ میزلوز کی ہیرارکی آف نیڈس۔ سائیکالوجی کی کوئی بھی کلاس میزلو کی ہیرارکی آف نیڈس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جو چند بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ مثلاً پہلے مرحلے کے اوپر اس کے جو 5 ڈفرینٹ مراحل ہیں، جو پہلا مرحلہ ہے جو سب سے بیسک ضرورت ہے انسان کی، وہ ہے فزیولوجیکل نیڈس، جس میں اس کی بریدنگ ہو جائے گی، فوڈ چاہیے اس کو، واٹر چاہیے، شیلٹر چاہیے، کلوتھنگ چاہیے، اس کو سلیپ چاہیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں اس میں ایک سیفٹی اور سیکیورٹی آئے گی، اس کو صحت کے مسائل چاہیے، اس کو جاب چاہیے، اس کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان کا سارا کنسیپٹ یہ پہلی 2 ضرورتوں کے اندر آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی تیسری بنیادی انسانی ضرورت ہے وہ ہے لو اینڈ بلانگنگ کی۔ تو جو لو اینڈ بلانگنگ ہے یہ بھی ایک بنیادی انسانی ضروریات میں سے ہے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی محبت ملے، ہمارا کسی ایک خاص جگہ سے، کسی خاص شخص سے، کسی قبیلے سے کوئی تعلق ہو، اور وہ تعلق اس کی بنیاد کے اوپر ہم تھرائیو کرتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ تم سے الفت کے تقاضے نہ نباہے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ تو بیسیکلی یہ کنسیپٹ سیم ہے کہ محبت اور بلانگ کرنے کی جو ضرورت ہے یہ بھی بنیادی انسانی خواہشات میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر سیلف اسٹیم کی بات ہوتی ہے، رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے، اور آخری مرحلہ جو میزلو کی ہیرارکی آف نیڈس میں ہے وہ ہے سیلف ایکچوائلائزیشن کا، جس کے اندر وہ موریلٹی کی بات کرتے ہیں اور اپنے سارے پوٹینشیل کو استعمال کرنے کی، اور جتنا آپ کے اندر قدرت نے پوٹینشیل رکھا تھا اس کو آپ اپنی زندگی میں اگر استعمال کر پائیں تو یہ سیلف ایکچوائلائزیشن کہلاتا ہے۔ تو یہ تو تھا ایک میزلو کی ہیرارکی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ لو اینڈ بلانگنگ، جو ہی آپ کی کھانے پینے کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کی اگلی ضرورت محبت ہے۔ تو آپ محبت کو ایک بنیادی ضرورت کے طور پر نگیٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی شخص کو اس سے ڈپرائیو نہیں کر سکتے۔
اچھا، اب جو ہے نا چند بنیادی مینٹل ہیلتھ کے یا سائیکیٹری کے کچھ ڈس آرڈرز ہیں جو کہ محبت کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، جس میں جو ایک پہلی کنڈیشن ہے ایروٹومینیا. اس کے اندر بعض اوقات کسی شخص کو لگتا ہے کہ کوئی سیلیبریٹی یا کوئی بڑا شخص یا کوئی قریبی اور اہم شخص اس کے ساتھ محبت میں مبتلا ہے، اور وہ لیکن بعض دنیاوی وجوہات کی بنیاد کے اوپر اسے انکاری ہے، لیکن حقیقت میں اس کو مجھ سے شدید قسم کی محبت ہے. اور یہ ڈیلوشنل یا یقین کی حد تک، غلط یقین کی حد تک یہ چیز ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ ایک باقاعدہ ڈائگنوسڈ کنڈیشن ہے اور کلاسیفیکیشن اس کی موجود ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن، انگزائٹی اور سائیکوسز یا جتنے بھی میجر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں وہ سارے کہیں نہ کہیں پہ محبت یا محبت کے سائیڈ افیکٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پہ محبت یا اس کے جو پیدا ہونے والے کانسیکوینسز ہیں وہ ان مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز کو جنم دے سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ مسائل آ سکتے ہیں.